اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر محسن اور یہ ہے مائی ہیلتھ کلینک۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد ہے، تو بہت سے افراد کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنا ڈائٹ پلان ایڈجسٹ کر لیں یا ہمارا ڈائٹنگ کا موڈ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ وہ مہینہ ہوتا ہے جس میں برکتیں بھی ہوتی ہیں اور اندر سے موٹیویشن بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی فرد اپنی کسی بھی عادت کو تبدیل یا چھوڑنا چاہتا ہے تو یہ وہ موقع ہوتا ہے جس پہ وہ اپنے آپ کو تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر ہمارے ہاں جو روایات جو ہمارے کھانوں میں ہماری صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں ان کو اگر ہم چھوڑنا چاہیں تو ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ ہمیں اس ویڈیو میں میرا مقصد ان چیزوں سے چھوڑنا نہیں بلکہ ان کا متبادل دینا ہے تاکہ آپ ان چیزوں کے متبادل استعمال کریں۔ تو اس ویڈیو میں وہ 10 چیزوں کا ذکر کریں گے جن کو ہم اگر تبدیل کر دیں تو ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ گھی، مکھن اور تلی ہوئی اشیاء کو استعمال نہ کریں بلکہ اس کے بدلے میں آئل کا استعمال کریں۔ آپ کی روزانہ آئل کی ضرورت صرف 2 چمچ ہے، چاہے سالن میں ہو چاہے پراٹھے پہ ہو، آپ کو اس سے زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اگر پراٹھا نہ کھائیں اس کی جگہ آپ سادہ روٹی کھائیں۔ سموسے پکوڑے جو ہیں ان کے استعمال نہ کریں، اس کے متبادل دہی بھلے یا چنا چاٹ کا استعمال کریں۔ مٹھائی سے گریز کریں، مٹھائی کو بدل دیں تازہ پھلوں کی فروٹ چاٹ سے۔ کولڈ ڈرنکس نہ پئیں بلکہ اس کے متبادل میں آپ فریش جوسز لے سکتے ہیں یا لسی، دودھ، بالائی کے بغیر دودھ کا استعمال کریں۔ انڈے کی زردی کا استعمال نہ کریں بلکہ انڈے کی سفیدی کا استعمال کریں۔ بڑے گوشت کو استعمال نہ کریں بلکہ مرغی یا مچھلی کے سالن، سبزیاں اور دالوں کا استعمال کریں۔ نمک اور مصالحے کم استعمال کریں اور نمک کی ضرورت کو لیموں نچوڑ کر اپنے کھانوں میں پورا کر لیں۔ شوگر اور بلڈ پریشر کی احتیاطی تدابیر اور علاج سے بہتر ہے کہ آپ 15 سے 30 منٹ کے لیے روزانہ پیدل چلیں۔ سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں، مصروف رہیں، خوش رہیں اور 6 سے 8 گھنٹے کی نیند پوری کریں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو روزے رکھتے ہیں۔ روزے میں معدے کو ٹائم ملتا ہے، جگر کو ٹائم ملتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فریش کر سکتا ہے، وہ اپنے کیمیکل جو پہلے نہیں بن پا رہے ہوتے ان کو بنا کر وہ اپنے سارے سٹورز کمپلیٹ کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی افطار کا ٹائم آتا ہے تو معدہ اس لحاظ سے سست ہوتا ہے، اس کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے موو کروانا ہوتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے نیم گرم پانی، کھجور اور فروٹ کی کوئی چیز، کیلا وغیرہ یہ استعمال کر کے اس کے بعد آپ نے ہلکا پھلکا استعمال کرنا ہوتا ہے اور پھر آپ نے کھانا کھانا ہوتا ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی گرمی کا موسم میں آج کل جیسے رمضان کا مہینہ ہے تو لوگ پہلے کھجوریں کھاتے ہیں، پھر 2 گلاس شربت کے استعمال کرتے ہیں، پھر سادہ پانی کا استعمال کرتے ہیں، پھر سموسے کھانا، پھر چکنائی والی کچوریاں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہ جب معدے میں جاتی ہیں تو یہ وہ اشیاء ہیں جو معدے کے لیے بوجھ ثابت ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد نماز یا موقع ملتا ہے تو پھر چاول، چکنائی سے بھرے ہوئے چاول کھا لیتے ہیں، وہ گوشت والے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کھانے کا اینڈ یا تو آخر میں متلی، الٹی یا موشن لگے ہوتے ہیں یا پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور وہ افراد جن کو معدے کا پہلے سے مسئلہ ہوتا ہے یا معدے میں زخم ہوتا ہے، بہت زیادہ ایک تعداد ہے جو رمضان کے اندر معدے کے زخم پھٹنے کی وجہ سے اسپتالوں کا رخ کرتی ہے۔ جیسے ہی وقت افطار آتا ہے تو تقریباً سارے سرکاری اسپتالوں کی ایمرجنسیز میں ایک لمبی قطاریں معدے کا درد لے کے آتی ہیں۔ اس کی ریزن صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ بد احتیاطی کے ساتھ ایک دم کھانے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ اپنے اس معدے کو، اس کے بھی حقوق کا خیال رکھیں، سٹیپ بائی سٹیپ اس کو کریں، اور یہ بہترین موقع ہے کہ جہاں نہ صرف آپ عبادات بھی کر سکتے ہیں بلکہ آپ اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو بھی کر سکتے ہیں، اور وہ جو چیزیں جو چکنائی والے پراٹھے، چکنائی والی اشیاء جن سے ہماری جان نہیں چھوٹتی ان کو اگر ہم سموسوں کو دہی بھلوں سے چینج کر لیں، چنا چاٹ سے چینج کر لیں تو ہم بہت سی چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ رمضان ہمارے پچھلے رمضان سے کئی زیادہ بہتر ہو۔ اور خدا سے دعا ہے کہ خدا ہماری عبادات اور ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول کرے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر محسن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔